أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ 8واں پارہ جسے آج آپ نے تراویح میں سنا، اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ کسی بھی انسان کو اپنا دین چھوڑنا، اپنا عقیدہ ترک کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں اور دوسری باتیں کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم کفر سے نکل کر آ جاؤ، شرک سے نکل کر آ جاؤ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اپنے دین کو، ایمان کو اور عقیدے کو چھوڑنا یہ سب سے مشکل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، مکے کے کفار اور مشرکین، اگر ہم فرشتوں کو اتار دیں ان کے سامنے اور مردے ان سے بات کریں اور وہ تمام چیزیں جو غائب میں ان کے آگے آنکھوں کے سامنے ہم پیش کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ تو دیکھیے ایمان کس قدر مشکل ہے۔ تو اس لیے ایمان کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے اور بڑی مصلحت کی ضرورت ہے۔ یہ کام درد کے ساتھ ہوگا، لگن کے ساتھ ہوگا، شفقت کے ساتھ ہوگا، اور ان کو یقین دلانا ہوگا کہ تم کو اسلام کی دعوت دینے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف تمہارے فائدے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ یہ یقین ان کو دلانا ہوگا۔ ہم اپنی بات کو اوپر رکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنی تعداد کو بڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں تمہارے ساتھ ایک ہمدردی ہے، اس لیے ہم تمہارے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کام اس طرح ہوگا۔ آپ دیکھیں گے انبیاء نے جو دعوت دی وہ اسی طرح دی انہوں نے۔ لا اسألکم علیہ من اجرا کہا، ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانتے، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ عزت چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، بس ہم تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، اس کے سوا ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء نے کہا۔ اور انبیاء کے ساتھ قوم نے کیسا معاملہ کیا یہ کل سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ اسی صورت کے اندر ہے، سورہ انعام کے اندر، کہ قوم نے انبیاء کے ساتھ بہت ہی گستاخیاں کی اور ایسا سخت جواب دیا، پھر بھی نبی ان سب کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اسی کو نبی کہتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا خوبی تھی آپ کے اندر، آپ یہ یتیم ہیں، غریب ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کو کیوں نبی بنایا گیا؟ مکے میں بڑے بڑے سردار ہیں، طائف میں بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو نبی بنایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون نبوت کے لائق ہے، کیونکہ اس کام میں، اس فریضے میں شفقت بہت ضروری ہے، محبت بہت ضروری ہے، صبر ضروری ہے، تحمل ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہے، آپ کی طبیعت میں اشتعال ہے، تو کبھی آپ دعوت کے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنی چیزیں ان کو دکھائی جائیں، فرشتے آئیں آسمان سے، مرے ہوئے لوگ بات کریں، اور جو چیزیں اوجھل ہی نگاہوں سے یہ سب ان کے آنکھوں کے سامنے لائی جائیں، تب بھی اپنا دین چھوڑیں گے نہیں کہا۔ تو پھر دین کیسے چھوڑیں گے؟ یہی محبت، درد، لگن اور تڑپ کے ساتھ جب ہم ان کو دعوت دیں گے تب وہ اس طرف آئیں گے۔ تو کل میں نے بتایا کہ اس سورت کا نام انعام ہے۔ انعام گھروں میں جو جانور پالے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور بکری کی کئی قسمیں ہیں ان سب کو۔ تو زمانے جاہلیت میں ایسا عقیدہ تھا ان لوگوں کا، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اس جانور پہ سواری حرام ہے، اس جانور کا گوشت عورتوں کے لیے حرام ہے، اس جانور کو یہ نہیں کیا جا سکتا، اس جانور کو وہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، یہ بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس قسم کے عقیدے رکھ کر اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا، اسے کوئی دوڑا نہیں سکتا اور ہانک نہیں سکتا، ایسے عقیدے رکھتے تھے۔ تو ایسے عقیدے کیسے ہو سکتے ہیں یہ ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ملک کی اکثریت اسی عقیدے کی ہے، اور اس عقیدے کے تحت وہ سب کچھ کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ تو اس صورت کا نام اس لیے رکھا گیا انعام کہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اسلام آیا، زمانے جاہلیت کا جو عقیدہ تھا، جو عادات تھیں،
عادتیں تھیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ تم جو سمجھتے ہو یہ صحیح نہیں، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ دین کے بھی خلاف ہے اور علم کے بھی خلاف ہے، یہ بتانے کے لیے اسلام آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع میں ایسی نصیحت فرمائی ہے سورہ انعام کی، میں اس کا مختصر خلاصہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آئیے آپ لوگ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے تم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بلائیے اپنی قوم کے لوگوں کو اور ان کو بتائیے کہ میں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے احکام کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ تم، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا گیا کہ کوئی بھی آدمی گناہ کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس سرزمین پہ میری ہی عبادت تمہیں کرنا ہے، میرے ہی سامنے تمہیں جھکنا ہے اور مجھی کو بلانا ہے، میری ہی قسم کھانا ہے۔ لیکن ایسا اگر کوئی آدمی نہیں کرتا تو کتنا بڑا دشمن ہے آپ دیکھیے، اور وہ کیسا نافرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری ایسی چیزوں کے پیچھے جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور ان کو بلاتا ہے، تو یہ بہت بڑا نافرمان ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام ٹھہرائی ہے شرک ہے۔ وبالوالدین احسانا، دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کا تم پر بڑا احسان ہے، تم نہیں جانتے، تم بہت چھوٹے تھے، تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کیسے کی، کیا کیا دکھ جھیلے، کتنا اپنا آرام انہوں نے قربان کیا، تم نہیں جانتے، تم بہت چھوٹے تھے، کچھ دنوں کے تھے، کچھ مہینوں کے تھے، کچھ سالوں کے رہے ہوں گے، تمہیں معلوم نہیں، تو انہوں نے تمہاری پرورش میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے تم اپنے ماں باپ کا احسان مانو۔ یہ مت سوچو کہ آج ہم جوان ہو گئے، مضبوط ہو گئے، بڑے ہو گئے، ہم پر کسی کا احسان نہیں ہے، ہم پر کسی کا یہ نہیں، یہ مت سوچو، تم ان کا احسان مانو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، والدین کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ ان کے احسان کو مانو اور ان کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے بعد بچوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو حقیر مت سمجھو، فقیر مت سمجھو اور انہیں قتل مت کرو۔ اس زمانے جاہلیت کے اندر ایسی عادت تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر کھود کے دفنا دیتے تھے، اور بچوں کو بھی وہ مار دیتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس غذا کی تنگی ہے، آمدنی کم ہے، ان بچوں کو کون کھلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، تم مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اور عقل سے بھی آپ سوچ کر دیکھیے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنا رزق اپنے ہاتھ میں لاتا ہے، ہر بچہ اپنا رزق اپنے ہاتھ میں لاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنے ہوں گے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہماری ترقی ہوئی، ہمارے گھر میں برکت ہوئی، ہمارے رزق میں برکت، ایسی باتیں آپ سنتے ہوں گے۔ اب واقعے کے طور پر بھی دیکھ لیجئے آپ ایک بات، یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کے 10ویں بچے تھے، 10ویں، ان سے پہلے 9 لڑکے تھے، ان کی لڑکیاں کتنی یہ معلوم نہیں، 10ویں بچے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی رہی۔ تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اپنے گھر کے رزق کا مسئلہ حل کیا بلکہ پورے عالم عرب کا غذا کا مسئلہ حل کیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے گھر کا نہیں، کہ آپ کو معلوم ہے، آپ قصہ سنیں گے 2-4 دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد، اس وقت پوری دنیا میں، اطراف کی دنیا میں، عرب دنیا میں، مصر میں، بغداد میں، سب ایسا قحط آیا کہ لوگ بھوک سے مرنے والے تھے۔ تو اس کا علاج یوسف علیہ السلام نے کیا، جو یعقوب علیہ السلام کی 10ویں اولاد تھی۔ تو کس کے ذریعے اس دنیا میں برکت آتی ہے اور کس کی وجہ سے نحوست آتی ہے، انسان اسے نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی دین کو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو آدمی کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہاں اتنا ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، تمہارا رزق بھی ہم دیتے ہیں اور ان کا رزق بھی ہم دیتے ہیں، کوئی کسی کا رزق نہیں دیتا، ہر شخص کا رزق اس کی قسمت میں، نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہ اسے ملتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں کو،
قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ بات کھلم کھلی ہو اور چاہے وہ پوشیدہ ہو۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ہر جان کی حفاظت کرو، کسی جان کو قتل نہ کرو اور کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے، عقل سے کام لو، یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تعالیٰ کی پرزور تاکید ہے، لعلکم تعقلون، تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، تم یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ یتیم چھوٹا بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے باپ نے جائیداد چھوڑی ہے، دولت ہے، اب تم کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، یتیم بچے کی پرورش کے نام پہ تم قریب جا کر اس کے مال کو کھانا اور ہڑپ کرنا شروع کر دو، ایسا ہرگز نہ کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اگر تم اس کی پرورش کرتے ہو، نگرانی کرتے ہو تو تم کو تھوڑی اجازت ہے کھانے کی۔ یہ سورہ نساء کے اندر بھی بات بتائی گئی کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں ہے، وہ غلہ غذا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، فرماتا ہے اپنے جو ترازو ہیں، جو میزان ہے، ان کو انصاف کا رکھو، پورا پورا، چاہے وہ لینے کا ہو یا دینے کا ہو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر جان کو ہم اس کی طاقت کے مطابق احکام دیتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، ہمیشہ صاف سچی اور سیدھی بات کرو۔ اگر تمہاری سچی بات کی وجہ سے تمہارے رشتہ دار کو، تمہارے بھائی کو، تمہارے کسی بھی قریبی عزیز کو نقصان بھی پہنچتا ہے، تب بھی تم کو سچی بات ہی کہنا چاہیے، غلط بات کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تاکہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کو نقصان پہنچنا چیز ہو، تب بھی تم کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے جو اقرار کیا ہے اس اقرار کو نبھاؤ۔ بہت سے اقرار ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں سب سے پہلا اقرار جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ اقرار ہے، یہ بڑا اگریمنٹ ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا کسی دوسرے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، تو یہ اقرار ہے۔ تو فرمایا اس اقرار کو تم پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، پھر فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست تاکید ہے، لعلکم تذکرون، تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر فرمایا یہ آپ بتا دیجئے ان ھذا صراطی مستقیما، میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یہی جنت کو لے جائے گا تم۔ میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے اور تم سب جنت کے مسافر ہو، تمہاری منزل جنت ہے، تمہارا مقام جنت ہے۔ میرے سیدھے راستے پر چلو گے، ادھر ادھر مڑے بغیر، تو تم جنت میں جاؤ گے۔ فاتبعوہ، تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ ولا تتبعوا السبل، دنیا میں بہت سے راستے ہیں، بہت خوشحالی ہوگی اور کیا کیا ہوگا، سرسبز ہوں گے، اچھے اچھے مناظر ہوں گے، لیکن ان راستوں پہ تم مت جاؤ۔ اگر اس میں جاؤ گے تو تم اپنی منزل کا پتہ کھو دو گے، گم ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست تاکید ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس دنیا میں زندگی بسر کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ پھر قرآن کے بارے میں کہا ھذا کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ فاتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو دیکھ لیجئے رمضان کے جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں برستی ہے اس عشرے میں۔ تو اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس رحمت کے مستحق ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پوری پابندی کرنا چاہیے۔ تو ایسی آیتوں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور جو لوگ اتنی نصیحتوں کے باوجود نیک نہیں بنتے، پاکیزہ نہیں بنتے، سیدھی راہ پر نہیں آتے، ان سے ایک سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اب ان کے پاس کیا انتظار ہے؟ پوچھتا ہے۔ نصیحت کی ساری دلیلیں ان کے پاس آ گئی، سارے سبق ان کو سنا دیے گئے، پڑھا دیے گئے، لیکن پھر انتظار کیا ہے ان کو؟ کیا یہ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے آئیں،
یا تمہارا رب تمہارے سامنے آئے، اور یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں تمہارے آگے آئیں۔ یاد رکھ لو، اگر تم اس کا انتظار کرتے ہو تو جب یہ چیزیں تمہارے پاس آئیں گی تمہارے سامنے، لا ينفع نفسا ایمانھا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کو بھی اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اور وہ بہت نقصان میں رہے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اس قسم کی تعلیمات کے ساتھ یہ سورہ انعام ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ اس کا آدھا حصہ آپ آج سنا اور آدھا حصہ آپ کل سنیں گے۔ اعراف اس سورت کا نام ہے۔ اعراف کا معنی کیا ہے؟ آپ نے جنت اور جہنم کو بار بار سنا ہے۔ جنت ہے، اللہ کے نیک بندے اس میں جائیں گے۔ جہنم ہے، آگ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اس میں جلائے جائیں گے۔ تو اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، سورت کے اندر بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جنت والے ادھر رہیں گے، جہنم والے ادھر رہیں گے، ان کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا نام اعراف ہے، اس میں کچھ لوگ رہیں گے۔ اب یہ کون لوگ رہیں گے؟ یہ قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں صاف بات نہیں ہے۔ اہل علم اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے، کافروں کے چھوٹے بچے جو مر گئے بلوغت سے پہلے وہ ہوں گے، یا وہ لوگ ہوں گے جن کو اسلام نہیں پہنچا وہ لوگ ہوں گے، یا وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ اعراف ایک ایسا مقام ہے، اس میں جنت جیسی نعمتیں بھی نہیں ہوں گی اور جہنم جیسا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے کہ اعراف کے لوگ جنت کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے، آرزو کریں گے کاش ہم بھی یہاں جاتے، اور جہنم کی طرف مڑ کے دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ یہ وہ کہیں گے، یہ منظر اس کا پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو آدمی کو غفلت کی زندگی سے بچانے کے لیے بہت سی تعلیم اس صورت کے اندر دی گئی ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں پر جب آتا ہے تو یہ کائک آتا ہے، وہ سوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا، وہ کھیلتے رہیں گے کھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ پھر آدم کا قصہ، آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اور پھر انبیاء کی دعوت، جو میں نے شروع میں بات آپ سے کہی کہ نبیوں نے کس شفقت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم نے ان کے ساتھ کتنا گستاخانہ سلوک کیا، معاملہ کیا۔ تو یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے، اور ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جو سمجھتے ہو فلاں کو نبی بنایا جاتا اچھا تھا، فلاں کو نبی بنایا جاتا اچھا تھا، یہ تمہاری سمجھ ہے، یہ تمہاری سوچ ہے جو غلط ہے۔ نبوت کے لیے بڑے سردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کے لیے بڑے خاندان سے ہونے کی ضرورت نہیں، نبوت کے لیے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو دیکھ کر ہم نبی بناتے ہیں، اور وہی لوگ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ مضامین تھے سورت کے کچھ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو اللہ تعالی ہم جو کچھ سنتے ہیں اور سناتے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری مشکلوں کا خاتمہ فرمائے، ہماری مصیبتوں سے ہم کو نجات دلائے، ہماری پریشانیوں کو کم کرے، اور ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت اور ان کی عظمت کو واپس دلائے، اور ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، سرزمین کی حفاظت فرمائے، زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر مصیبت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔